بھارت ہمیشہ مذاکرات کو کمزوری سمجھتا ہے، اور یہ اس کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنے بڑے ملک میں کسی کے پاس سوچ ہی نہیں ہے۔ اب دونوں ممالک جو ہے وہ دفاع پر کربوں روپے لگاتے ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں ہے، لوگ صحت سے محروم ہیں، لوگ انفراسٹرکچر دونوں ممالک کا دیکھ لے، تباہ و برباد ہے۔ میں خود 2011 میں انڈیا گیا ہوں، نیو دہلی میں نے دیکھا ہے بھارت کا اپنا حال کتنا خراب ہے، صحت پہ پیسے نہیں لگاتے، تعلیم نہیں دیتے، اور جنگوں کے لیے تیار ہے۔ بھارت اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ فوج پہ لگا رہا ہے۔ پاکستان اپنی بجٹ کا کتنا بڑا حصہ وہ فوج پہ لگا رہا ہے۔ پاکستان نے 2023 اور 2024 میں زبردست کام کیا کہ اس نے فوج کا جو بجٹ ہے اس کو کم کیا اور اس کو تعلیم پر لگانا شروع کر دیا۔ اصل جنگ تو ملکوں کے درمیان معیشت کی ہونی چاہیے، تعلیم کی ہونی چاہیے، علم کی ہونی چاہیے، مگر عجیب بات ہے کہ بھارت کے لوگوں پر جنگ کا وہ بھوت سوار ہے۔ کیا جنگ جیتنے سے بھی کبھی ملک بنتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک بنتے ہیں عدل و انصاف سے، علم سے، امن سے۔ کیا آپ کے ملک میں امن ہے؟ 30 لوگ پھر کیسے مارے گئے؟ 7 لاکھ فوج آپ نے کشمیر میں تعینات کی ہے، پھر بھی آپ کے 30 لوگ مارے گئے۔ امن پیدا کرے اپنے ملک میں۔ پاکستان کے اندر واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم لوگ جلدی پاکستان کے ساتھ سفارا ہو جاتے ہو، ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اٹوٹ انگ پر تم لوگ 9 لاکھ فوجی ڈال دیتے ہو۔ اگر واقعی کشمیر بھارت کا حصہ ہوتا تو وہاں آزادی کے نعرے پھر کیوں گونجتے؟ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں کے نوجوان پھر کیوں جدوجہد کرتے؟ وہاں کے خوبصورت نوجوان اپنی جوانیاں کیوں ضائع کرتے؟ وہاں کا نوجوان پاکستانی پرچم کیوں لہراتے؟ شہداء کے جنازے کیوں پاکستان کے نعروں سے اور پاکستان کے جھنڈوں میں وہ لپیٹ کر قبرستان لے کے جاتے؟ یہ چند سوالات میں بھارت سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ خدا را اپنے ہوش کے ناخن لے۔ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ کشمیری نوجوان بھارت کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اس ریاست کی طرف، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کیا کرے گا۔ تو ہم کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے لیے لڑیں گے۔ ان کے غم ہمارے غم ہے، ان کے درد ہمارے درد ہے۔ ہم